سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ کہ لڑنا بیچ اس کے یعنی کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے قتال لڑنا فیہ اندر اس مہینے کے کبیر بڑا ہے یعنی گناہ، وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا ساتھ اس کے، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا آلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ اکبر من القتل قتل سے بھی بڑا گناہ اور جرم ہے، ولا یزالون اور نہیں یہ لوگ باز آئیں گے، نہیں یہ لوگ ٹلیں گے، یقاتلونکم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے، حتیٰ یہاں تک یردوکم پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر گیا مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت پس وہ مر گیا، وہو کافر اور وہ کافر ہی رہا، فاولئک حبطت اعمالہم پس یہی وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ بھی دنیا اور آخرت کے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوستی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ بھی اس کے ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں اشہر الحرام یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا کون سا مہینہ جی؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب، یاد رکھا کریں نا، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ چار حرمت والے مہینے، تو ان مہینوں میں لڑنے کے بارے میں سوال ہوا۔ پہلے ذرا ان آیات کا پس منظر اور شان نزول سمجھ لیں تاکہ سبق آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جمادی الثانی سن 2 ہجری میں کفار عرب کی طرف سے مدینے پر ایک شب چند کافروں کے گروہ نے اچانک حملہ کیا۔ یہ حملے روزمرہ کا معمول بنے تھے۔ ہجرت کے بعد کافروں نے تعاقب کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینے میں ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے، چنانچہ آئے دن چھیڑ خانی، کوئی نہ کوئی حملہ، لوٹ مار، چوری چکاری، پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے مختلف گروہ بنائے اور ان کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ وہ فلاں فلاں علاقوں میں فلاں فلاں وقت پہرا دیں، حفاظت کریں، دفاع کریں تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ جمادی الثانی کا مہینہ تھا 2 ہجری۔ ایک دن اسی طرح کا حملہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ ایسے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ان لوگوں نے تعاقب کیا اور بطن نخلا کے قریب اس گروہ کے کچھ افراد کو پکڑ لیا۔ مقابلہ ہوا، ایک آدمی
دشمنوں کا صحابہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جمادی الثانی کی آخری تاریخیں تھیں، صحابہ کو یہ پتا نہ تھا کہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا۔ چنانچہ 29 کا مہینہ تھا اور رجب کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ اسی رات کافروں کا ایک آدمی ان سے مارا گیا۔ کافروں نے کہا لو یہ مسلمان اب حرمت والے مہینوں کے تقدس کا بھی پاس نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس بات کو ہوا دے کر شوشے کے طور پر پھیلایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی بھرپور سعی اور کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں ایسے حالات میں جب کہ دشمنیاں ہوں اور مخاصمتیں ہوں تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جھوٹ، مکر، فریب، الزام، اتہام، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اور بالفرض اگر ایسے حالات میں کوئی صحیح بات ہاتھ آ جائے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے والی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا لو جی رجب کے مہینے میں ان سے پوچھو جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی قسم اٹھا کر کہیں کیا انہوں نے مارا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا واقعی ہم سے آدمی مرا ہم کیا۔ چنانچہ یہ بات ان لوگوں نے اللہ سے ڈرنے والے تھے، ذاتی دشمنی کوئی نہ تھی، پیغمبر کے مقرر کردہ تھے، ایسے ہو گیا۔ یہ آئے اور آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسی بات ہوئی، اب فرمائیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسے؟ اور یہ بات یاد رہے کہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں جیسے پہلے ذکر ہوا منع، لیکن سورہ توبہ میں بھی اور پیچھے بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم بھی بمثل ما تدا علیکم فاتدوا علیہ بمثل ما تدا علیکم، تم بھی اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی زیادتی تم سے کی گئی۔ اور سورۃ توبہ میں اور راستہ کھلا کر دیا گیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم مشرکوں سے لڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو معاف نہ کرو، ان کو مار ڈالو، اس لیے کہ وہ شر اور فساد پھیلانے والے۔ خیر یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا حضرت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں آپ فرمائیں کہ اگر اس میں لڑنا پڑ جائے تو کیسے؟ فرمایا قل قتال فیہ کبیر، عام قاعدہ یہی ہے، کہہ دیجئے کہ ہاں ان مہینوں میں لڑنا بڑی بات ہے، یعنی بڑی نازیبا، ناروا اور گناہ کی بات۔ لیکن ان کو یہ تو خیال آ گیا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اللہ کا راستہ روکتے ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ جو مسجد حرام کے زائرین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ مکے سے ایمان اور توحید کے جرم کی پاداش میں مواحدوں کو نکالتے ہیں اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان سے کہیے تمہیں اپنے جرم نظر نہیں آتے، تمہیں دوسروں کے وہ جرم نظر آتے ہیں کہ جو ان سے نادانستہ طور پر ہوئے، ہوگی ایک بات، وہ نظر نہیں آتی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی دوسروں کے کیڑے نکالنے لگ جائے تو اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے موقع پر کسی کوفی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اے عبداللہ یہ فرمائیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی آدمی مچھر مار دے، مچھر کا خون ہو جائے تو کیا اس کا احرام باقی رہتا ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جی میں عراق سے آیا ہوں، کوفی ہوں، کوفی۔ فرمایا مچھر کے خون کا بڑا خیال ہے، علی کے بیٹے کے خون کا خیال نہیں تھا؟ حسین سارے کا خون بہا دیا اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ حسین کا جب خون بہا رہے تھے اس وقت تمہیں پتا نہیں تھا کہ نواسہ رسول کا خون بہانا جرم ہے، اب مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم
حرمت والے مہینے کے بارے میں تو اتنا شور مچاتے ہو، لیکن اے حبیب ان کو کہیے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا ساتھ اس اللہ کے، بہی ساتھ اس کے یعنی اللہ کے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی یعنی روکنا، وَإِخْرَاجُ، اور نکالنا، آلِهِ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے یعنی مکہ سے، مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس جرم سے بھی بہت بڑا اور اعظم جرم ہے۔ یاد رکھو والفتنۃ اکبر من القتل، قتل بھی جرم ہے، لیکن جو فتنہ تم پھیلا رہے ہو وہ فتنہ اس قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اے مسلمانوں، ولا یزالون یقاتلونکم، یہ لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے، یعنی یہ تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہیں گے، حملے کرتے رہیں گے، تمہیں ڈراتے دبکاتے دمکاتے رہیں گے، اس لیے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس وقت تک یہ لڑائی جھگڑا فساد جاری رکھیں گے جب تک کہ تم اپنے دین سے پھر نہیں جاتے، یعنی یہ آخری استطاعت کی آخری حد تک ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہیں تاکہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کی ان حرکات سے مرعوب ہو کر اپنے دین کو پیٹ دے دی، اپنے دین سے منہ پھیر دیا، تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص کسی بھی مشکل پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے دین سے منہ پھیر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، فَيَمُتْ، بس وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں اللہ جن کے سارے اعمال کو غارت اور برباد کر دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں سوال جو ہوا وہ بھی واضح، پھر اس کے جواب میں کہا گیا ہاں ہم مانتے ہیں ان مہینوں میں لڑائی کرنا جرم ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن جو گناہ تم کر رہے ہو، اعتراض کرنے والوں پہلے ذرا تم اپنے آپ پر بھی نظر ڈالو، تم نے جو فتنہ برپا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو ختم کرنے والے لوگ ہیں، لہذا تمہارا گناہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم۔ پھر مسلمانوں کو کہا گیا مسلمانوں خیال کرنا، یہ لوگ اس لیے تم پر یہ چڑھائی کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر کر، لیکن خیال کرنا اپنے دین سے تمام تر مصائب اور حوادثات کے باوجود روگردانی نہ کرنا، اگر کرو گے اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اب باقی رہے وہ لوگ جن سے ایسی بات ہو گئی نادانستہ طور پر، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے بارے میں میں کہتا ہوں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر ایمان کے بعد ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے گھر بار اور وطن کو چھوڑا اور ہجرت کر کے دیار غیر میں جا کر ڈیرے لگا لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر جہاد بھی کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، لوگوں ان کی کوہتائیوں میں کیڑے نہ نکالو، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر ان سے نادانستہ طور پہ شہر حرام میں لا علمی کی وجہ سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی ہجرت کی وجہ سے، ان کی جہاد کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ تھا، جس میں کوئی ذاتی غرض و غایت نہ تھی، کوئی ذاتی ان کا فائدہ نہ تھا، یہ سب کچھ فی سبیل اللہ،
فرمایا یہ لوگ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو یرجون رحمت اللہ، یہ پھر بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اعزاز ہے۔ یاد رکھیں نبی معصوم ہے، کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہے، غلطی سے پاک صرف نبی ہے، باقی صحابی بھی بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے حوالے سے غلطی، خطا، کوتاہی، غلط فیصلہ، غلط مشورہ ان سے ہو سکتا ہے انسان، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا لوگوں تمہاری نگاہ میں وہ گناہ اور جرم ہے، لیکن میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، لہذا معافی ہے ان کے لیے عام معافی۔ اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ تم آج بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں افراط و تفریط کا شکار ہو کر کوئی تاریخ کو اٹھائے پھرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مغفور ذاتوں کو تاریخ کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے نہ کرے، صحابہ کو تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرے بلکہ تاریخ کو صحابہ کے کٹہرے میں کھڑا کرے، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جن کی تمام تر کوتاہیوں کی عام معافی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، اور ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو معاف کیا، رب ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یعنی ہو بھی گیا، غلطی ہو جاتی، لیکن یہ نہیں کہ غلطی کو دیکھ کر زندگی بھر کی خدمات پر پانی پھیر دیا۔ اللہ فرماتے ان کی خدمات ان کی کوتاہیوں کے مقابلے میں بہت بڑی وقیح ہے، بڑی بھاری ہے، بڑی مؤثر ہے، لہذا میں نے ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے جناب آج کے سبق کی ان آیات کا لب لباب اور خلاصہ۔ یسألونک کا سوال کرتے ہیں آپ سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ لڑنا اندر اس کے یعنی کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے قتال لڑائی کرنا، فیہ بیچ اس کے یعنی حرمت والے مہینے کے، کبیر بڑا ہے یعنی گناہ، وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا ساتھ اس کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج آلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے نزدیک اللہ کے، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزالون اور نہیں ٹلیں گے، باز آئیں گے یہ مشرکین، یقاتلونکم اے ایمان والو تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے، حتیٰ یہاں تک یردوکم پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، ومن یرتد اور جو کوئی مرتد ہوا پھر گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس وہ مر گیا، وہو کافر اور وہ کافر ہی رہا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ بھی دنیا اور آخرت کی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔